آپ کی تحریر فکرانگیز ہے اور قرآن کریم کی روح کے عین مطابق نماز سلوزت کے حقیقی مقصد کی عکاسی کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں سلوزت صرف ایک جسمانی ورزش یا رسم نہیں، بلکہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک زندہ تعلق کا نام ہے۔ آپ کے نکات پر قرآن کی روشنی میں چند توسیعی پہلو درج ذیل ہیں۔ 1. سلوزت کا اصل مقصد اللہ سے تعلق، کنیکٹیوٹی۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، سلوزت کا مادہ صلہ ہے، جس کے معنی جڑنے یا تعلق قائم کرنے کے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے، اقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ 14، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ نماز کا اصل ہدف اللہ کا ذکر اور اس سے جڑنا ہے، تاکہ انسان دنیا کی کثرت میں گم نہ ہو جائے۔ 2. توجہ اور یکسوئی، انی وجہتو۔ آپ نے سورہ الانعام 6 سے 79 کا حوالہ دے کر حنیفیت اور یکسوئی کی جو بات کی، وہ نماز کی روح ہے۔ جب تک روح اور دل ایک سمت اللہ کی طرف نہیں ہوں گے، نماز صرف ایک لا حاصل مشقت بن کر رہ جائے گی۔ قرآن مومنین کی صفت بیان کرتا ہے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، سورہ المؤمنون 2، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع، عاجزی اور توجہ اختیار کرتے ہیں۔ 3. شعوری ادائیگی اور فہم سمجھ کر پڑھنا۔ آپ کا یہ نکتہ کہ سمجھ کر ادا کرنا فرض ہے، نہایت اہم ہے۔ سورہ النساء 4 سے 43 میں ابتدائی طور پر نشے کی حالت میں نماز سے اس لیے روکا گیا تھا تاکہ تم جان سکو، تعلموا ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھو۔ اگرچہ یہ حکم شراب کی حرمت کے پس منظر میں تھا، لیکن اس کا ابدی اصول یہی ہے کہ نماز میں انسان جو کچھ کہے اسے اس کا شعور ہونا چاہیے۔ 4. برائیوں سے روکنے والی ڈھال، سورہ العنکبوت 29 سے 45 کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا، وہ نماز کا ایسڈ ٹیسٹ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز انسان کے کردار میں تبدیلی نہیں لا رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صرف رکوع و سجود کیے ہیں، سلوزت قائم نہیں کی۔ 5. سجدہ، بندگی کی انتہا۔ سجدہ قرب اللہی کا قریب ترین مقام ہے۔ قرآن کہتا ہے، واسجد واقترب، سورہ العلق 19، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہ وہ معراج ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، جہاں انسان اپنی آنا، ایگو کو مٹا کر مکمل طور پر اللہ کے سامنے بچ جاتا ہے۔ حاصل کلام، آپ کی یہ کاوش کہ نماز ایک تحفہ ہے جسے سمجھ کر قبول کرنا چاہیے، معاشرے میں پھیلی رسمی نماز کے خلاف ایک بہترین شعوری مہم ہے۔ جب تک تعلق قائم نہیں ہوگا، تبدیلی نہیں آئے گی۔ اوپن مائنڈز کے پلیٹ فارم سے اس پیغام کی ترویج وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ لوگ عبادات کو عادات کے بجائے شعوری تعلق کی بنیاد پر ادا کریں۔